غیر ملکی تارکین وطن کا جو انخلاء ہے اس کی ڈیڈ لائن نزدیک آ رہی ہے، نومبر 1 اور اکتوبر 31 یعنی آخری دن ہے ان کے انخلاء کا۔ اور جب ہم کہتے ہیں نا غیر قانونی غیر ملکی لوگ جو ہیں، یا تارکین وطن کہہ لیں یا غیر ملکی لوگ کہہ لیں، جو ہمارے ملک میں بغیر کوئی ویزا کے یا بغیر کوئی سرکاری یا باضابطہ کاغذوں کے یا آتھورائزیشن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی یعنی 99% جو آبادی ہے اس وقت فوکس ان پہ ہے، یعنی افغان شہری جو ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ 40-45 ہزار سے اوپر جا چکے ہیں واپس افغانستان۔ لیکن کیا افغانستان کی حکومت جو ہے، اس وقت جو افغان طالبان کی حکومت ہے، انہیں قبول کرے گی؟ وہ ان کے اپنے ہی وطن کے لوگ ہیں، ہم وطن ضرور ہیں لیکن یہاں بھی کلاسز ہیں۔ دیکھیں ویسے تو جس چیز کے وہ دائی ہیں، دین کے وہ سب سے بڑے علم بردار بنے ہوئے ہیں، اس دین میں تو اس طرح کلاسز کی اس طرح نفرتیں نہیں ہیں کہ ایک اشرافیہ کی کلاس ہے، ایک حکومت ہے، ایک عوام ہے اور ایک مساکین ہیں بیچارے۔ لیکن جو وہاں پہ اقتدار میں ہیں لوگ، وہ بھی کوئی اتنی زیادہ ہمدردی ان افغان شہریوں کے لیے نہیں رکھیں گے جو یہاں سے انخلاء کی صورت میں وہاں جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بیان بھی آج کل پرسوں سے باقاعدہ میڈیا میں آ رہا ہے، اور باضابطہ طور پہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس، آئی جی پولیس خیبر پختونخوا، جن کا نام مجھے اس وقت تو زبانی ازبر نہیں ہے، یاد نہیں ہے، انہوں نے اگلے آج سے 1-2 روز قبل کہا ہے کہ KPK میں کہ خیبر پختونخوا میں جتنے بھی خودکش دھماکے ہوئے ان میں سے 75% افغان شہریوں نے وہ دھماکے کیے۔ اب یہ اس کو بڑے کینوس میں لے لیں، یہ پورے کا پورا جو ڈیٹا اگر دیکھا جائے، اور جو بھی چیزیں میں کوئی سنی سنائی باتیں نہیں کر رہا، یہ تقریباً ہر صوبے کا جو محکمہ داخلہ اور ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کے پاس جو ڈیٹا موجود ہے، اور جس طرح میں نے بھی ان کو کلوزلی دیکھا ہوا ہے، ان میں ملک بھر میں جو 75% سے زائد، میرا خیال ہے 90% سے زائد ہیں، چلیں میں 75% ہی پہ اکتفا کروں گا، وہ خودکش دھماکے یا تو افغان شہریوں ہی نے کیے ہوئے ہیں جن کو تحریک طالبان یا ان سے ملتے جلتے جو اس طرح کے سپلنٹر گروپس ہیں، سلیپر سیلز ہیں، لیکن جن کا بابا امجد افغان طالبان ہی ہیں، جنہوں نے ان کو پناہیں دی ہوئی ہیں، ان کے جرائم پہ، ان کے دہشت گردی کے، انسانیت کے قتل کے جو عزائم اور ان کے ایکشنز ہیں ان پر انہوں نے خاموشی کا روپ دھارا ہوا ہے، اور مکمل، بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ خاموشی نہیں ہے بلکہ ایک لحاظ سے جسے ویسے انگریزی میں ٹیسٹ سپورٹ کہتے ہیں، ایک لحاظ سے یہ مکمل سپورٹ ہے، کیونکہ وہاں جا کے وہ پناہ گاہوں میں چھپ جاتے ہیں، یہاں واردات کرتے ہیں، بندوں کو مارتے ہیں، خود بھی مار کے جو بچ جاتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں، تو جو دہشت گرد خود کچھ بمباروں کو تیار کرتے ہیں وہ وہیں پہ سرحدی علاقہ جات میں جو افغانستان کے بالکل قریب ہیں اور زیادہ تر، اور وہاں سے اگر آپریٹ کرتے بھی ہیں تو وہ اتنا بڑا بارڈر ہے، اتنے بڑا وہ سارا ٹیرین ہے، رف ٹیرین، کہ جہاں پہ ہر ایک جگہ پہ نہ افواج کا نہ قانون کے نفاذ کے لوگ ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں، سپاہی، تو وہ بڑے دھڑلے سے یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن ان کے دھڑلے کے پیچھے وہ افغانستان میں وہ جو محفوظ پناہ گاہیں ہیں وہ ان کا ہے۔ دوسرا ان کا جو نظریہ ہے جو دین سے بالکل متصادم ہے، ہمارا دین سلامتی کا دین ہے، اسی طور پہ بھی نظریاتی اختلافات میں معصوم انسانوں کو، معصوم لفظ بولنا، معصوم انسانوں کو قتل کی اجازت نہیں دیتا، ہرگز ہرگز۔ اور یہاں تو ان کے ہاتھوں قتل ہونے والے، شہید ہونے والے تو 99.9% مسلمان ہیں، اور وہ بھی پاکستان کے، جس نے بہت ہمدردیاں کی افغانوں کے ساتھ، ان کے 2-3 ملین یعنی 20-30 لاکھ لوگوں کو یہاں پناہیں دی، جو یہاں پہ شادیاں کر کے بچوں کے بچوں والے ہو گئے ہوئے ہیں، کاروبار ان کے پنپ رہے ہیں بہت زیادہ، یعنی ان کو یعنی یہاں پہ پاکستان ایک سونے کی چڑیا کے طور پہ انہیں ملی۔ اسی میں ان میں کچھ لوگ اور ایک بڑی تعداد لوگوں کی اتنے جرت پکڑ گئے، ایمبولڈنڈ ہو گئے کہ انہوں نے پھر ڈالر کے مافیا بن گئے، آپ کا غلہ، آپ کے اجناس بھی وہ لے جاتے رہے افغانستان، سمگل کر کے، چوری کر کے سے کہیں،
ہاں یہ ہے کہ ان چوروں کو جو پکڑنے والے تھے ان کو بھی آپ چوروں کی اعانت مجرمانہ کرنے والے لوگ ہیں، وہ بھی چوروں ہی کی کیٹیگری میں آ جائیں گے۔ اب یہ ہے کہ ان کا انخلا تو ہو رہا ہے لیکن ان کی پکڑ بھی ہونی چاہیے۔ تو اب انخلا کی مراد یہ نہیں کہ تمام یہ چور ہی چوروں کا انخلا ہو رہا ہے، لیکن چونکہ آپ کو انگریزی میں کہتے ہیں یو کانٹ ڈیفرینشیٹ، یو کانٹ ٹیک آؤٹ گرین فرام دا شیف، یعنی بھوسے میں سے گندم کا دانہ نکالنا بعض اوقات، یعنی یہ اتنا کمپلیکس مسئلہ ہو گیا ہے کہ اب یہ دیکھنا کہ ان میں کون اچھے ہیں کون برے ہیں، کون پرامن ہیں امن پسند ہیں، کون دہشت گرد ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک پالیسی اچھی بنی ہے کہ اس چکر میں پڑا ہی نہ جائے کہ جو خاص طور پہ غیر قانونی ہیں تارکین وطن یا غیر قانونی غیر ملکی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھیج دیا جائے، پھر ان کو ویزاز کے ذریعے اور ان کی پوری چھان بین اسکریننگ کر کے ان کو پاکستان آنے جانے دیا جائے۔ پہلے بھی ان کی ایک بہت بڑی بھاری اکثریت جو یہاں پہ موجود ہے، لیکن یہ بھی فیکٹ ہے کہ میں اس کو ایک دو ٹی وی پروگرامز میں بھی کہہ چکا ہوں کہ غیر قانونی کے علاوہ جو قانونی بیٹھے ہوئے ہیں ان میں بھی اس کا ایلیمنٹ، اس کا عنصر موجود ہے۔ ان کے اندر بھی پاکستان کے قوانین، پاکستانیوں سے کی اکثریت سے اور پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد سے کہہ لیں، چلیں اکثریت نہ کہہ لیں، نفرت ہے، اور وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے کہ وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ پاکستان کو، پاکستانیوں کو، پاکستان کی افواج کو، پاکستان کے معصوم لوگوں کو، پاکستان کی معیشت کو اگر وہ تباہی سے دوچار ہو تو وہ کوئی اندرون خانہ کچھ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی معیشت، ان کا جو پنپنا ہے، ان کی سروائیول ہماری سروائیول کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی۔ وہ اپنے لیے انہوں نے سروائیول کا بندوبست کیا ہوا ہے، ڈالر کی ذخیرہ اندوزی اور سمگلنگ، آپ کی غلے کی اجناس کی سمگلنگ اور چوری اور اس کے ذریعے، اور افغانستان میں ان کو جو ایک سپورٹ سسٹم موجود ہے اس کے ذریعے۔ دوسری ایک بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے کچھ بالکل غلط العام تصورات پال رکھے ہیں کہ ایک ہمارے ساتھ بہت بڑے بڑے حساس اداروں کے سابقہ بڑے بڑے سینئر عہدیدار ٹی وی پروگرامز میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ٹی ٹی پی جو ہے تحریک طالبان پاکستان وہ بری ہے جبکہ افغان طالبان اچھے ہیں۔ تو میں انہیں کہتا ہوں کہ بھائی تحریک طالبان پاکستان کی سورس آف اسٹرینتھ، وہ تو قوت ہی، وہ تو طاقت ہی حاصل پکڑتے ہیں افغانستان کی طالبان سے اور ان کی حکومت سے، اور ان کے وہاں جو ان کو تحفظ فراہم ہوتا ہے اس سے وہ حاصل کرتے ہیں۔ تو دونوں میں پھر کیا فرق ہوا؟ پھر یہ ہے کہ پھر ایک صاحب نے جب اس بات کا جواب نہ دے پائے تو انہوں نے کہہ دیا کہ تحریک طالبان پاکستان کو تو امریکہ نے بنایا، داعش کو بھی انہوں نے بنایا۔ تو میں نے کہا تو پھر امریکہ تو ہم کہتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ امریکہ برا ہے، یہ سلوجزم کا سوال ہے، لاجک میں منطق میں آتا ہے۔ امریکہ برا ہے، اس نے تحریک طالبان پاکستان بنائی جو افغان طالبان کی پروردہ ہے، تو پھر تحریک طالبان پاکستان نے اگر ہزاروں لاکھوں کے قریب پاکستانیوں کو، پاکستانی افواج کے لوگوں کو شہید کیا، تو کیا وہ اچھے لوگ ہیں؟ وہ اگر اچھے نہیں ہیں تو پھر ان کے پیچھے اب پھر ہم ان کو اچھا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور اگر وہ اچھے ہیں یا ان کے جو سرپرست ہیں افغان طالبان اچھے ہیں تو پھر اگر امریکہ نے ٹی ٹی پی بنائی تو پھر امریکہ بھی اچھا ہوا، اس منطقی روح سے، اس منطقی روح سے کہہ رہا ہوں۔ باقی وہ جو فلسطین میں کر رہا ہے یا مظالم ڈھا رہا ہے اور دنیا میں جو کچھ اس نے کیا ہے اپنی جنگی معیشت کے لیے، وہ تو ناقابل معافی جرم ہے، وار اگینسٹ ہیومینٹی ہے جو اس نے بار بار کمٹ کی ہیں۔ لیکن اس وقت آج میں اس تناظر میں بات کر رہا ہوں ٹی ٹی پی کے، کہ ٹی ٹی پی اگر افغان طالبان اچھے ہیں تو پھر ٹی ٹی پی ان کی پیداوار ہے وہ بھی اچھی ہے، اور اگر ٹی ٹی پی پیداوار ہے امریکہ کی جو ہمارے بہت سے ڈیفنس دفاعی تجزیہ کا بڑے بڑے نام بریگیڈیئر جنرل کہتے ہیں کہ وہ اچھے ہیں، تو پھر امریکہ بھی اچھا ہوا اس تناظر میں۔ تو یہ تو اس غلط العام تصور سے نکلیں۔ دوسری یہ بات ہے کہ یہ ضرور ہے کہ ایک قوم کے اندر، مثلا آپ ایک علاقے میں رہتے ہیں، خیبر پختونخوا یا افغانستان کے ساتھ جو ہمارے سرحدی علاقہ جات ہیں، یا افغانستان ہی لے لیں، جو آپ ایک لوکیلٹی میں چلے جائیں، اپنے آپ کو فوکس کر لیں کہ ایک کمیونٹی ہے، ایک محلہ ہے، ایک بستی ہے، ایک قصبہ ہے، ایک شہر، ایک چلیں وہاں سے اگر 100 گھروں میں سے 3 گھروں میں خود کش بمبار تیار ہوتے ہیں، یقین کریں میں ان علاقوں میں جاتا رہا ہوں،
وہ باقی جو 90 گھر ہیں وہ اس میں یا تو خاموش تماشائی ہوتے ہیں، اور ان میں 30 40 50 گھر بھی ان کے جشن میں شریک ہوتے ہیں کہ یہ جنت میں جا رہا ہے سیدھا۔ تو یہ باتیں ہمیں ان چیزوں نے بہت نقصان پہنچایا۔ نقصان کیا پہنچایا؟ ہمارے جو اصلی دشمن یا آئیڈینٹیفائڈ جو شناخت شدہ دشمن ہے، مثلا کہ بھارت ہے یا باقی جتنے بھی آپ اپنے دشمن پیدا کر لیں یا ان کے اوپر مارک لگا دیں دشمنی کا، تو سب سے بڑے دشمن تو یہ ہوئے۔ اس لیے میں نے وہ کالم بھی لکھا تھا جو میرے ایک بہت بڑے انگریزی اخبار میں چھپا تھا میرے نام سے، کہ پاکستان کے بڑے دشمن وہ ہیں جو ہماری صفوں میں سے ہیں، ہمارے ہم مذہب ہیں، ہمارے دین کے پیروکار ہیں، اور ہمیں میں سے معصوموں کو، نہتوں کو بے دھیانے مار دیں۔ یعنی وہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کو مار دیا، اگر کوئی جنازہ جا رہا ہے اس کو مار دیا، اگر کوئی اسکول میں پڑھ رہا ہے اس کو مار دیا۔ تو یہ بہت بڑا ایک ہمارے ہاں دشمنی کا اپنے اندر ہی، اس کو ویسے میرا خیال امپلوژن شاید کہتے ہیں کہ اندر ہی سے ہم پھٹ رہے ہیں۔ ہمیں باہر سے کسی دشمن کو مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ہمارے پہچانے دشمن ہیں، ان کو ہم پہچان ہی نہیں پاتے، جہاں مرضی آگے پھٹ جائیں، ہمارے جیسے ہی ہیں، اور ہم سے بلکہ زیادہ وہ تھوڑے پارسا دکھائی دیکھتے بھی ہیں، ان پہ تو زیادہ بندے کا دل کرتا ہے کہ ان پہ جلدی اعتماد کا لیا جائے۔ تو یہ جو اس پہ میں نے پھر لکھا تھا کہ اینیمیز فرام ودن آر بگر اینیمیز فرام آؤٹ سائڈ، جو ہمارے اندر، ہماری صفوں کے اندر یا ہمارے قرب میں، ہماری مغربی سرحد کے اندر، وہ بھی ہمارا ہی علاقہ کہہ رہے ہیں نا، ہم ایک جیسے ہی لوگ ہیں، ایک جیسے ہی ہماری تقریباً ملتے جلتے کلچرز ہیں۔ تو ہماری صفوں میں جو لوگ ہمارے دشمن ہیں، جو آستین کا سانپ ہیں، ان دشمنوں سے بڑے دشمن ہیں جو ہمارے پہچانے ہوئے دشمن ہیں اور ڈکلیئرڈ دشمن ہیں۔ اور اسی طرح میں نے یہ بھی لکھا تھا کہ دہشت گردی اس خطے میں، ہمارے پاکستان کے خطے میں، پاک افغان کہہ لیں خطے میں، تب بھی ہوتی تھی جب نہ ڈرون حملے یہاں ہوتے تھے، نہ جب یہ روس یہاں پہ آیا تھا، سوویت یونین، اور جب امریکہ نہیں آیا تھا۔ یہ بھی میرا کالم چھپا تھا، وہ اس کی بھی میں مثال ایک چھوٹی سی دے دیتا ہوں۔ لوگوں کو اغوا کرنا برائے تاوان، گاڑیاں چوری کر کے لے جانا، اور پھر یہاں فون آ جانا کہ آگے قبائلی علاقہ جات سے آگے اپنی گاڑی لے جائیں۔ پھر کاروبار میں دھونس دپٹ، دیکھیں پارٹنرشپ جو ہوتی ہے اس میں بعض اوقات اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اور یہاں پہ کہہ دیا جاتا تھا کہ ہم تمہیں علاقہ غیر لگا کے یا مار دیں گے یا ہماری شرائط پہ کاروبار کرو، اور یعنی شرائط جو طے شدہ ہوتی تھی ان کو تبدیل کر لیتے تھے بزور شمشیر، بزور بندوق، بزور قبائلی علاقہ جات، اور بزور تحفظ آماج گاؤں کا تحفظ جو ہے۔ تو یہ چیز ہمارے ہاں، ہم ابھی اس کو اب جا کے ہمیں احساس ہوا، ہماری مسلح افواج کو بھی اب میرا خیال ہے بہت زیادہ اس میں فیل ہوا کہ یہ تو گڑبڑ ہے۔ اب دیکھیں لاہور جیسے شہر میں ایسے کچھ علاقے ہیں جہاں پہ ایس ایچ او جاتے وہ ڈرتا ہے، اور ایس ایچ او نہیں، ایس پی بھی اگر وہ پورے 10 تھانوں کی نفری لے جائے وہ نہیں جا سکتا۔ وہاں پہ پھر پولیو ورکرز کو بھی مارا جاتا ہے۔ پولیو کا بھی آپ کو اگر کہیں پہ وائرسز دکھائی دیں تو یہاں انہی علاقوں میں ملیں گے، کیونکہ وہاں ایک ضد پائی جاتی ہے نا، انسانیت کے خلاف، امن کے خلاف، پاکستان کے خلاف، اور اپنے دین کے خلاف۔